اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، یرید، چاہتا ہے، ان یتوبہ، یہ کہ وہ مہربانی کرے، علیکم، تم پر۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، یرید، چاہتا ہے، ان یتوبہ، یہ کہ وہ توبہ قبول کرے یا مہربانی کرے، علیکم، تم پر۔ ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون، جو کہ پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، الشہواتی، خواہشات کی، ان تمیلوا، یہ کہ تم جھک جاؤ، میلا عظیما، بہت زیادہ دور بھٹک جاؤ۔ ان تمیلوا میلا عظیما، وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور چلے جاؤ۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھی راستے سے بہت دور ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ بھی نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے جو حرام کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام کام بیان فرمائے ہیں وہ حلال ہو جائیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے دور کر دیں، تمہیں بھی سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں۔ محترم سامعین، بعض مفسرین نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ یہودی اللاتی بہنوں سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان بھی ایسا کریں۔ جامع البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 19۔ اسی طرح محترم سامعین، علامہ ابو اللیث سمرقندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور مجوسی یہ چاہتے ہیں کہ تم کوئی بہت بڑا گناہ کر بیٹھو، کیونکہ بعض کافر اللاتی بہنوں، بھتیجیوں اور بھانجیوں سے نکاح کو جائز کہتے تھے، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ سارے رشتے حرام کر دیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خالہ اور پھوپھی محرم ہیں، جب تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کو جائز کہتے ہو تو پھر بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے نکاح کو جائز کیوں نہیں کہتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور تمہیں دور کر دینا چاہتے ہیں۔ تفسیر سمرقندی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے تمام لوگ داخل ہیں جو اپنی عقل سے احکام شریعہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا مردوں کو عورتوں کے مساوی کیوں نہیں رکھا گیا؟ نابالغ لڑکی کا نکاح کرنا کیوں جائز ہے؟ یتیم پوتے کو دادا کی میراث سے ترکہ کیوں نہیں ملتا؟ تجارتی سود تو نفع کا متبادل ہے، پھر اس کو کیوں حرام کیا گیا؟ پردہ کی قیود سے عورتوں کا حق آزادی مجروح ہوتا ہے۔ موسیقی تو روح کی غذا ہے، پھر اس کو ناجائز کیوں قرار دیا گیا؟ اور اس قسم کے تمام احکامات کو ملا کر یہ رجیت پسندی اور فسودگی کی طرف قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ عورت کو طلاق حق کیوں نہیں دیا گیا، اور عورت کو بیک وقت 4 خامندوں سے نکاح کی اجازت کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ اعتراض ہیں جو لوگ اپنی نفسوں کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ان کے لیے حلال کر دیے جائیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کام حرام کر دیے ہیں۔ تو محترم سامعین، آج کی کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد واقعہ کربلا کی نسبت سے غزوہ بدر کے شہداء، غزوہ احد اور واقعہ کربلا کے شہداء امام حسن حسین کی شہادت کا واسطہ، یا اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میرے مرحوم والد اور والدہ کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہی تو اپنی رحمت سے ان پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما، ان کی قبر کی تمام مشکلات اور منازل کو یا اللہ آسان فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔